بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ سخت محنت کے باوجود آپ کے رزق میں برکت نہیں ہو رہی؟ آپ کے گھر میں اچانک ایسی پریشانیاں اور بیماریاں آ جاتی ہیں جو آپ کے پورے بجٹ کو ہلا کر رکھ دیتی ہیں؟ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے اور رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ آج کل ماہ سفر کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کے آتے ہی ہمارے معاشرے میں بہت سی غلط فہمیاں اور توہمات پھیل جاتے ہیں، لیکن اسلام ہمیں اس مہینے میں خاص طور پر اللہ کی رحمت اور برکت حاصل کرنے کے لیے نیک اعمال اور صدقہ و خیرات کی ترغیب دیتا ہے۔ اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ماہ سفر میں کالے چنوں کا صدقہ کس طرح دیا جائے، اس کا صحیح طریقہ کیا ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے۔ آج کی اس ویڈیو کا ایک ایک سیکنڈ آپ کے لیے بہت قیمتی ہے۔ میں آپ کو نہ صرف اس صدقے کی حقیقت اور صحیح طریقہ بتاؤں گی، بلکہ ویڈیو کے درمیان میں ہم یہ بھی جانیں گے کہ وہ کون سی عام غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے ہمارا صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ اس ویڈیو کو آخری منٹ تک لازمی دیکھیے گا، کیونکہ ادھوری معلومات بعض اوقات انسان کو بڑے فائدے اور ثواب سے محروم کر دیتی ہیں۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلے ایک بات آپ اپنے ذہن نشین کر لیجئے کہ اسلام میں کوئی بھی مہینہ، کوئی بھی دن یا کوئی بھی گھڑی منحوس نہیں ہوتی۔ ماہ سفر بھی اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے میں پریشانیوں سے بچنے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ صدقہ ہے۔ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور انسان کے مال کو پاک کرتا ہے۔ جہاں تک بات ہے کالے چنوں کے صدقے کی، تو یاد رکھیں اسلام میں صدقے کے لیے کسی خاص چیز کا ہونا لازمی یا فرض نہیں ہے۔ آپ اللہ کی راہ میں کچھ بھی صدقہ کر سکتے ہیں، لیکن چنے ایک ایسی غذا ہے جو غریبوں کے کام آ سکتی ہے، اس لیے اگر کوئی شخص چنے یا کوئی بھی اناج غریبوں کو کھلانے کی نیت سے صدقہ کرتا ہے تو یہ ایک بہترین نیکی ہے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی رحمت، گھر میں سکون اور رزق میں فراوانی کی امید کی جاتی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو کالے چنوں کے صدقے کا بالکل صحیح اور مستند طریقہ بتاؤں، میری آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہم اپنے اس چینل پر دین کی ایسی سچی باتیں، مستند احادیث اور اصلاحی اعمال بڑی محنت سے آپ کے لیے لے کر آتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا اور آپ کے پیاروں کا رشتہ اللہ کے دین سے ہمیشہ جڑا رہے، تو ابھی اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، تاکہ آنے والی کوئی بھی اہم ویڈیو آپ سے مس نہ ہو۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ کر اس کے حلال کی دعا میں ہمارے ساتھ شامل ہو، کیا پتہ کس کی آمین قبول ہو جائے۔ جی، تو اب آتے ہیں اس طریقے کی طرف جس سے مطابق آپ نے یہ صدقہ دینا ہے، تاکہ یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور آپ کو اس کا پورا اجر ملے۔ پہلا طریقہ ہے کہ آپ پکے ہوئے کالے چنے، یعنی حسب توفیق کالے چنے لے کر انہیں ابال لیں یا ان کا سالن تیار کر لیں۔ اس کے بعد اس میں روٹی شامل کر کے یا ویسے ہی چنے کسی مستحق غریب، یتیم، مسکین کو پیٹ بھر کر کھلا دیں۔ یاد رکھیں کسی بھوکے کو کھانا کھلانا اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ دوسرا طریقہ، کچے چنے۔ اگر آپ پکا کر نہیں دے سکتے تو آپ بازار سے کچے کالے چنے جیسے 1 کلو، 2 کلو یا جتنی بھی آپ کی توفیق ہو خریدیں اور کسی ایسے غریب خاندان کو دے دیں جن کے گھر میں راشن کی ضرورت ہو۔ اور تیسرا طریقہ ہے پرندوں کے لیے۔ کچھ لوگ چنے پیس کر یا ثابت پرندوں اور چوٹیوں کے لیے ڈالتے ہیں، یہ بھی مخلوق خدا کے ساتھ ہمدردی ہے اور اس کا بھی ثواب ملتا ہے۔ لیکن یہاں سب سے اہم بات نیت کی ہے۔ صدقہ دیتے وقت دل میں یہ نیت ہونی چاہیے، یا اللہ میں یہ صدقہ صرف تیری رضا کے لیے اور اپنے گناہوں کی معافی کے لیے دے رہا ہوں یا دے رہی ہوں۔ تو ہی میرا رب ہے، تو میری تنگیوں کو دور فرما۔ میرے عزیز دوستوں، اب میں آپ کو وہ بات بتانے جا رہی ہوں جو آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر صدقہ ضائع ہو جاتا ہے۔ پہلی شرط ہے رزق حلال ہونا چاہیے۔ اللہ پاک پاکیزہ ہے اور صرف پاکیزہ مال ہی قبول فرماتا ہے۔ صدقہ ہمیشہ اپنی حلال کمائی سے ہونا چاہیے۔ دوسری غلطی لوگ یہ کرتے ہیں کہ دکھاوا اور احسان جتاتے ہیں۔ کچھ لوگ صدقہ دے کر غریب پر احسان جتاتے ہیں یا سوشل میڈیا پر تصویر پوسٹ کرتے ہیں۔ قرآن میں صاف منع کیا گیا ہے کہ اپنے صدقات کو احسان جتا کر یا تکلیف پہنچا کر ضائع نہ کرو۔ صدقہ ہمیشہ دائیں ہاتھ سے دیں تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ تیسری غلطی ہے توہم پرستی۔ اگر آپ اس نیت سے چنے پھینک رہے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ مہینہ منحوس ہے اور چنے ڈالنے سے بلا ٹل جائے گی، تو یہ عقیدہ درست نہیں ہے۔ بلا صرف اللہ کے حکم سے ٹلتی ہے۔ چنوں میں خود کوئی طاقت نہیں ہے، تمام نتائج صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی مرضی اور حکمت سے ہوتے ہیں۔ اس ویڈیو کا مقصد صرف صدقے کی فضیلت اور نیک اعمال کی ترغیب دینا ہے۔ جب آپ یہ صدقہ دے چکے تو اپنے رب کے حضور عاجزی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور رزق حلال کے لیے یہ مسنون دعا لازمی پڑھیں۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یقین جانیے اتنی پیاری دعا ہے، اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ مجھے اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام سے بچا لے اور مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کر، غنی کر دے میرے اللہ۔
یقین جانیں جو بندہ ماہ سفر میں توہمات کو چھوڑ کر سچے دل سے استغفار کرتا ہے، نفل نماز پڑھتا ہے اور غریبوں کی مدد کرتا ہے، اللہ پاک اس کے رزق کے دروازے وہاں سے کھول دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ میرے پیارے دوستوں، یہ ویڈیو صرف ایک معلومات نہیں ہے بلکہ ایک پیغام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توہم پرستی سے نکال کر سچے دین کی طرف لائے۔ اگر آپ بھی اپنے گھر میں برکت، حلال رزق اور اللہ کی رحمت کے لیے دعا کرتے ہیں تو اس بھلائی کے کام میں پیچھے مت رہیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والے کو بھی نیکی کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ملتے ہیں ایک اور ایمان افروز ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔